بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستو، یہ اگلا ٹاپک ہے راحت حاصل کریں، کس طرح حاصل کریں۔ میرے دوستو، ہر یہ ٹاپک کے 5-7 ویڈیو ہوتی ہیں، اس کو میں ٹاپک کے لحاظ سے ہی نمبر دیتا ہوں، تو یہ اس میں تسلسل ہوتا ہے۔ فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کا ایک ترجمہ لکھا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم ان لوگوں کی طرف دیکھو جو تم سے دنیاوی ساز و سامان کے اعتبار سے کم ہیں، جن کے پاس دنیا کی مال و دولت اور دنیا کا ساز و سامان اتنا نہیں ہے جتنا تمہارے پاس ہے۔ فرمایا کہ تم ان کی طرف دیکھو اور ان لوگوں کی طرف مت دیکھو جو مال و دولت میں اور ساز و سامان کے اعتبار سے تم سے زیادہ ہیں۔ اس کے نتیجے میں تمہارے دل میں اللہ کی نعمت کی بے وقعتی اور ناقدری پیدا ہوگی، اس لیے کہ اگر تم اپنے سے اونچے آدمی کو دیکھتے رہو گے تو پھر ہر وقت اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری آپ سے ہوگی اور تمہارے دل میں اس کی بے وقعتی پیدا ہوگی اور تم پریشان رہو گے۔ اس حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی محبت دل سے نکالنے کا اور دنیا کے اندر حقیقی راحت حاصل کرنے کا نسخہ اکثیر بیان فرمایا ہے۔ جیسا کہ پہلے عرض کیا تھا کہ آدمی کے پاس دنیا تو ہو لیکن دنیا کی محبت دل میں نہ ہو۔ آدمی کے پاس دنیا کا ہونا اس لیے ضروری ہے کہ اس کے بغیر گزارا نہیں۔ اگر انسان کے پاس کھانے پینے کی چیزیں نہ ہو، رہنے کے لیے مکان نہ ہو، پہننے کے لیے کپڑا نہ ہو، تو پھر انسان کیسے زندگی گزار سکتا ہے؟ اس لیے ان چیزوں کی ضرورت ہے، لیکن ان چیزوں کو اپنا مقصد زندگی نہ بنائے اور اس کو آخری مقصد نہ بنائے اور صبح شام ہمہ وقت اس کی دھن میں سرگرداں نہ رہے اور دل میں ان کی محبت پیدا نہ کرے، اور یہ بات قناعت کے ذریعے پیدا ہوتی ہے۔ جب انسان کے اندر قناعت کی صفت پیدا ہو جاتی ہے تو پھر اس کے پاس دنیا ہوتی ہے لیکن اس کی محبت دل میں نہیں ہوتی۔ اس لیے جب انسان کے دل میں دنیا کی محبت ہوتی ہے تو ہر وقت انسان اس فکر میں رہتا ہے کہ یہ چیز نہیں ملی ہے، وہ چیز نہیں ملی ہے، فلاں چیز کی کمی ہے، وہ مل جائے، یہ مل جائے، کل اتنے پیسے کمائے تھے، آج اس سے ڈبل کما لوں۔ صبح سے لے کر شام تک بس اسی فکر اور دھن میں مگن رہتا ہے۔ بس اسی کا نام دنیا کی محبت ہے۔ اس محبت کے نتیجے میں لازماً حرص پیدا ہو جاتی ہے۔ ایک حدیث قدسی میں اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر ابن آدم کو ایک وادی سونے کی بھری ہوئی مل جائے تو وہ دوسری کی تمنا کرے گا کہ مجھے دوسری بھی مل جائے۔ جب وہ 2 مل جائیں گی تو پھر تیسری کی تمنا کرے گا کہ مجھے ایک اور وادی مل جائے۔ پھر فرمایا کہ ابن آدم کا پیٹ سوائے قبر کی مٹی کے اور کوئی چیز نہیں بھر سکتی۔ جب وہ دنیا سے رخصت ہوگا اور اس کو قبر میں دفن کیا جائے گا تب اس کا پیٹ بھر جائے گا، اور دنیا میں مال و دولت جمع کرنے کے لیے جو باغ دوڑ اور محنت کر رہا تھا وہ ساری محنت دری رہ جائے گی، اور سب مال و دولت یہاں چھوڑ کر خالی ہاتھ دنیا سے رخصت ہو جائے گا۔ البتہ اگر اللہ جل شانہ کسی بندے کو قناعت عطا فرماوے تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو انسان کا پیٹ بھر دیتی ہے، اور اس قناعت کو حاصل کرنے کا نسخہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان فرمایا کہ اگر تم دنیا اور آخرت کی فلاح چاہتے ہو تو اس نسخے پر عمل کر لو، اور اگر فلاح نہیں چاہتے تو پھر اس پر عمل مت کرو، لیکن پھر ساری عمر بے چینی اور پریشانی کا شکار رہو گے۔ وہ نسخہ یہ ہے کہ دنیاوی مال و دولت کے اعتبار سے اپنے سے اونچے کو مت دیکھو، ورنہ یہ خیال آئے گا کہ اس کو فلاں چیز مل گئی ہے، مجھے وہ چیز نہیں ملی، بلکہ اپنے سے کم تر آدمی کو دیکھو کہ اس کے پاس دنیا کے اسباب کیا ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اس کے مقابلے میں
مجھے کتنے زیادہ دیے ہیں۔ اس وقت تم اللہ کا شکر ادا کرو گے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے جو سامان اور راحت عطا فرمایا ہے وہ اس کو حاصل نہیں۔ اور اگر اپنے سے اونچے کو دیکھو گے تو دل میں حرص پیدا ہوگی، پھر مقابلہ اور دوڑ پیدا ہوگی، اور اس کے نتیجے میں دل کے اندر حسد پیدا ہوگا کہ وہ آگے نکل گیا، میں پیچھے رہ گیا۔ پھر حسد کے نتیجے میں بغض پیدا ہوگا، پھر عداوت پیدا ہوگی، تعلقات خراب ہوں گے، اللہ جل شانہ کے حقوق بھی ضائع ہوں گے اور اللہ کے بندوں کے حقوق بھی ضائع ہوں گے۔ اور اگر قناعت حاصل ہو گئی اور یہ سوچا کہ اللہ جل شانہ کا شکر ہے کہ مجھے عزت کے ساتھ رزق مل رہا ہے، یہ اللہ جل شانہ کا انعام ہے، بہت سے لوگ اس سے محروم ہیں، الحمدللہ میں اس نعمت پر خوش ہوں، پس اس پر اللہ جل شانہ قناعت عطا فرمائیں گے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ سکون میں آ جاؤ گے، بس اس کے علاوہ سکون کا کوئی راستہ نہیں۔ جہاں تک اس دنیا کا تعلق ہے تو یہ دنیا ایسی چیز ہے کہ اس روئے زمین پر کبھی کوئی انسان ایسا پیدا نہیں ہوا جو یہ کہہ دے کہ میری ساری خواہشات پوری ہو گئی، اس لیے کہ خواہشات کی کوئی انتہا نہیں، کوئی حد نہیں۔ اگر قارون کا خزانہ بھی کسی کو مل جائے تب بھی خواہشات پوری نہیں ہوں گی۔ دنیا کی خواہشات ایسی ہیں کہ اس کی ایک کڑی دوسری کڑی سے ملی ہوئی ہے۔ عربی کا ایک شاعر گزرا ہے، وہ بعض اوقات بہت حکیمانہ شعر کہتا تھا۔ اس نے دنیا کے بارے میں ایک بڑی عجیب سچی بات کہی ہے شعر کے ذریعے، جس کا ترجمہ ہے، فرمایا کہ دنیا کا یہ حال ہے کہ آج تک ایک شخص بھی ایسا نہیں گزرا جس نے اس دنیا کی ساری لذتوں اور راحتوں اور خواہشات کو پورا حاصل کر لیا ہو، بلکہ اس دنیا کا حال یہ ہے کہ ابھی ایک خواہش پوری نہیں ہوئی تھی کہ دوسری خواہش ابھر آتی ہے، یعنی پیدا ہوتی ہے۔ مثلا ایک شخص بے روزگار ہے، اس کی خواہش بھی اور ضرورت بھی ہے کہ مجھے روزگار مل جائے، چنانچہ اس کو ایک روزگار کی جگہ مل گئی۔ اب اس کے ملتی ہی فوراً یہ خواہش ہوگی کہ دوسرے لوگوں کی تنخواہ تو مجھ سے زیادہ ہے، وہ زیادہ کما رہے ہیں، میں ان تک پہنچ جاؤں۔ چنانچہ ان تک جب پہنچ گیا تو پھر اس سے اوپر لوگ ان کو نظر آ گئے کہ وہ تو مجھ سے زیادہ کما رہے ہیں، اب خواہش یہ ہو رہی ہے کہ ان تک پہنچ جاؤں۔ اس انسان کی پوری زندگی اسی دوڑ و دھوپ میں گزر جائے گی، لیکن کسی جگہ پر چین سے بیٹھنا نصیب نہ ہوگا۔ آج ہر شخص کی زندگی میں یہ چیز نظر آئے گی۔ فرمایا کہ کسی نے آج تک دنیا کا کام پورا نہیں کیا، ہاں اس شخص نے پورا کیا جس نے اس دنیا کی حقیقت کو سمجھ لیا، یعنی انبیاء علیہ السلام اور ان کے وارثین جو اس دنیا کی حقیقت کو سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا چند روزہ ہے اور اس دنیا میں محض بقدر ضرورت ہی کمانا ہے۔ اس دنیا میں بہت زیادہ اسباب و سامان جمع کرنے اور عیش و آرام کی فکر زیادہ نہیں کرنی۔ اگر اللہ جل شانہ محض اپنی رحمت سے دنیا کے مال و اسباب عطا فرماویں تو یہ اس کی نعمت ہے، لیکن اپنی طرف سے اس کو حاصل کرنے کی زیادہ فکر نہیں کرنی۔ یہ حضرات اوپر کے بجائے نیچے کی طرف دیکھتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اس طرح آیا ہے کہ دنیا کی ساز و سامان کے اندر تم اپنے سے نیچے والے آدمی کو دیکھو کہ فلاں کو دنیا کی یہ نعمت نہیں ملی، مجھے مل گئی ہے، اور اس پر اللہ جل شانہ کو شکر ادا کرو، اور اپنے سے اوپر والے کی طرف مت دیکھو، اور دین کے معاملات میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو کہ فلاں شخص دین کا کتنا کام کر رہا ہے، میں اب تک وہاں نہیں پہنچا، تاکہ تمہارے اندر دین کے کاموں میں آگے بڑھنے اور ترقی کرنے کا رجحان پیدا ہو۔ لہذا دین میں اوپر والے کو دیکھو اور دنیا میں نیچے والے کو دیکھو، اس کے ذریعے تمہارا دین بھی درست ہوگا اور تمہاری دنیا بھی درست ہوگی۔ یہ حضور پاک علیہ السلام کا بتایا ہوا حکیمانہ نسخہ ہے۔ آگے اس کے بارے میں عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے 1 2 3 واقعات لکھے ہیں، تو وہ انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں سنائیں گے۔